السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. جی اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر ہم نائنتھ کلاس ترجمہ قرآن کی جو دوسری صورت ہے سورۃ الطٰہٰ، اس کی بیٹا ہم ایک تو بک پہ مارک کر لیں گے جو ایکسرسائز ہے، ایم سی کیوز ہے، شارٹ کوسچن ہے. دوسرا ہم لانگ کوسچن نہ صرف بک پہ مارک کریں گے بلکہ ان کی ہیڈنگز بھی بنائیں گے. تو آپ نے بیٹا بک اوپن کر لینی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے شارٹ کوسچن مارک کر لیں، ایم سی کیوز مارک کر لیں، اور ہیڈنگز آپ نے ضرور بنانی ہے لانگ کوسچن کی، کیونکہ جو بچہ لانگ کوسچن کو ہیڈنگ بنا کے لکھتا ہے اس کے مارکس پورے آتے ہیں. اور بیٹا ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. درست جوابات کی نشاندہی کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا ہے سورۃ الطٰہٰ کے اندر. سورۃ الطٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا ہے. دوسرا ہے سورۃ الطٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے. اس کا درست جواب ہے حضرت عمر. سورۃ الطٰہٰ کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، جسے ایم سی کیو کا جواب ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید. اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اس کا درست جواب ہے قیامت کے دن. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز میں دوسرا سوال جو ہے وہ مختصر سوالات کی طرف ہم آتے ہیں. پہلا سوال ہے سورۃ الطٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے سورۃ الطٰہٰ کے شروع میں صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے. سورۃ الطٰہٰ شارٹ کوسچن جو ہے تعارف کے اندر موجود ہے. یہاں پر سورۃ الطٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں. اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے صورت کا نام رکھا گیا ہے. یعنی صورت کا نام سورۃ الطٰہٰ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ صورت کا آغاز انہی دو حروف مقطعات سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الطٰہٰ رکھا گیا ہے. اس کا دوسرا سوال جو ہے سورۃ الطٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 18 پر اس کا جواب ہے، اور سورۃ الطٰہٰ کا خلاصہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. سورۃ الطٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سورۃ الطٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے. علمی اور عملی نکات میں سے دو نکات ہم نے تحریر کرنے ہیں. صفحہ نمبر 19 پر اس سوال کا جواب موجود ہے. علمی اور عملی نکات میں سے پہلے دو نکات کو ہم جواب میں شامل کریں گے. پہلا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. دوسرا ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں. اس طریقے سے مختصر سوالات جو وہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد اس ایکسرسائز کا جو تیسرا سوال ہے سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھے. پہلا لفظ ہے بصیرن، خوب دیکھنے والا. دوسرا لفظ ہے لسانی، میری زبان. تیسرا لفظ ہے ازری، میری کمر. چوتھا لفظ ہے قد، یقیناً. پانچواں لفظ ہے اشرح، کھول دے. چھٹا لفظ ہے کئی، تاکہ. اور ساتواں لفظ ہے مننا، ہم نے احسان کیا. اس کے بعد اس ایکسرسائز کے اندر سوال نمبر 4 دیا گیا ہے. سوال نمبر 4 کے اندر کچھ آیات قرآنیہ ہیں، ان کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہم سیکھیں گے. سوال نمبر 4 دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ کیجیے. پہلی آیت جو ہے قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. دوسری جو آیت ہے وہ ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. تیسرا لفظ ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. چوتھی آیت ہے یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں.
5ویں آیت ہے وجعل لی وزیرم من اہلی، اور میرا ایک وزیر مقرر فرما میرے گھر والوں میں سے۔ انک کنتا بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس ایکسرسائز کا اگلا سوال شروع ہوتا ہے، وہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5، تفصیلی جواب دیجیے۔ تفصیلی جواب میں سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور اس کے مضامین تحریر کریں۔ سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور اس کے مضامین تحریر کریں۔ اس سوال کے جواب میں ہم نے سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور اس کے مضامین کی ہیڈنگ جو وہ شامل کری ہے، آپ کے لیے یہاں پر ہیڈنگ بنا دی گئی ہے۔ سوال نمبر 5، سورۃ طٰہٰ کا مختصر تعارف اور مضامین تحریر کریں۔ اس میں پہلی ہیڈنگ بنے گی تعارف کی، دوسری ہیڈنگ آپ بنائیں گے نام، تیسری ہیڈنگ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت، چوتھی ہیڈنگ بنے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پانچویں ہیڈنگ بنے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل، چھٹی ہیڈنگ بنے گی اختتامی مضامین، ساتویں ہیڈنگ بنے گی قانون قدرت، آٹھویں ہیڈنگ بنے گی اہل حق کا طرز عمل، نویں ہیڈنگ بنے گی علمی اور عملی نکات، اور اس کے بعد 10ویں ہیڈنگ خلاصہ۔ اب ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ان ہیڈنگز کو ہم کس کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی اس کے مضامین کس سے لیں۔ سورۃ طٰہٰ کا تعارف شروع ہوتا ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے تعارف کی ہیڈنگ لکھنی ہے، آپ کے سامنے یہاں پر ہیڈنگ موجود ہے تعارف۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات ہیں، اس صورت میں کل 8 رکوع ہیں، ترتیب کے اعتبار سے یہ 20ویں صورت ہے۔ دوسری ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے نام، یعنی نام کی وجہ۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو آپ بنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی ہے، جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے سورۃ طٰہٰ کی فضیلت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہیڈنگ موجود ہے خلاصہ، جو آپ تفصیلی سوال کے آخر پہ اگر شامل کریں تو وہاں پر شامل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تعارف کے بعد اس کے مضامین ہیں۔ مضامین کی پہلی ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ نمبر 2 مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت۔ نمبر 3 صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ اس کے بعد آپ اگلی ہیڈنگ بنائیں گے اختتامی مضامین۔ اس میں 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں، 5 ہم نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا لیے ہیں۔ اختتامی مضامین میں نمبر 1 پہلا ہے آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ نمبر 2 اس میں آپ پوائنٹ بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ نمبر 4 آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5 قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری ہیڈنگ ہے قانون قدرت۔ قانون قدرت سورۃ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو مضامین کے اندر بنے گی اہل حق کا طرز عمل۔ اس کے لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس میں کچھ علمی اور عملی نکات شامل کر سکتے ہیں، 2 سے 3۔ پہلا ہے جی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔
دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور اس طرح علمی اور عملی نکات لکھنے کے بعد آپ سب سے آخر میں اس صورت کا خلاصتاً جو ہے وہ حاصل کلام کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں آخری ہیڈنگ، سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس طریقے سے ہماری یہ سورت جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی، اور انہی مضامین کو اور انہی سوالوں کے جواب کو تیار کرنے سے آپ نہ صرف یہ کہ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اور مکمل نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔